ناجائز ہے نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں آپ نکل جائیں۔ یہاں کچھ لوگ ایک شادی بیٹھا رہی اور میں ایک بیٹھا رہی وہ شادی ایک بیٹھا نکاح میں لوگ آئے تھے، تو میرے ذہن میں میں نے کہا آپ بہت ناسمجھ ہیں، آپ کے پاس مسجد نہیں ہے، مسجد میں کوئی مولوی نہیں ہے، مولوی آپ کو دین نہیں سمجھاتا ہے، آپ کتنے ناسمجھ کیوں ہیں؟ مسلمان لوگ اور کو تھوڑا میں نے ڈانٹا، دونوں کا مسجد بھی ہے مولوی بھی ہے، خدا کے ساتھ دوسرے بھی اسی علاقے کے 3-4 مولوی ایک مسئلہ نہ آئے، میں نے ان مولویوں سے کہا آپ کے علاقے کے لوگ کتنے ناسمجھ ہیں، ان کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ 2 قسم لوگوں سے سخت سوال ہوتا ہے، 2 قسم، ایک انبیاء علیہ السلام سے سخت سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دین پہنچایا ہے یا میں لوگوں تک، تو نبی سے تو کوتاہی ہو نہیں سکتی ہے، نبی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ نبی پورا دین کوئی مانے یا نہ مانے پورا دین پہنچاتا ہے، ہجرت بھی کرتا ہے، آگ میں بھی جاتا ہے، دریا میں بھی جاتا ہے، لیکن وہ دین چھپاتا نہیں پورا۔ وہ جو انبیاء علیہ السلام سے سوال ہے وہ سوال مولویوں سے بھی ہوتا ہے، علماء سے، کہ آپ نے لوگوں کو پورا دین بیان کیا ہے یا نہیں؟ اگر مولوی نے پورا دین مطالعہ کر کے سیکھا بھی نہیں اور بیان بھی نہیں کیا، وہ مولوی اس کے لیے نجات نہیں ہے، سخت ہے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ علم دوزخ میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، علم اللہ دوزخ میں نہیں ڈالتا، قرآن کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ اب یہ قاری دوزخ کا مستحق ہوا ہے، مولوی مستحق ہوا ہے، تو اللہ قاری سے قرآن بلاتا ہے، مولوی سے پہلے علم نکالتا ہے، علم دل سے نکال کر قاری سے قرآن نکال کر پھر دوزخ میں ڈالتا ہے، کیونکہ علم اور قرآن دوزخ میں جاتے ہیں۔ تو علماء بننا بہت مشکل ہے، عالم بننا مشکل ہے کہ خدا کا خوف نہ ہو۔ امام راضی بھی کہتا ہے، امام راضی تفسیر کبیر میں دوسرا جلد میں کہتا ہے، لو کان العالم عاقلا للحرام صار الحامی کافرا باللہ، اگر عالم نے حرام کھایا تو عوام کافر ہوتے، عالم نے حرام کھایا کافر نہیں ہوتا ہے، عوام کافر ہوتے۔ کیوں؟ عالم حرام کھاتا ہے تو سمجھتا ہے یہ حرام ہے، تو حرام کو حرام سمجھ کر کھایا کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مولوی نے کھایا حرام، تو یہ انپڑھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کھایا یہ حلال ہے، مولوی نے کیا یہ حلال ہے، تو عوام اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور حرام کو حلال سمجھا کافر ہوتا ہے۔ تو مولوی نے حرام کھایا کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے حرام سمجھ کر کھاتا ہے، اور عوام مولوی کو دیکھ کر کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کام کیا یہ تو حلال ہوگا، تو حرام کو حلال سمجھا تو عوام حرام کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ احتیاط مولویوں کو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا 4 قسم کے لوگوں کا احترام کا رسول اللہ نے حکم دیا، ایک ان میں کیا ہے علماء کا، دوسرا سفید ریش جس کی داڑھی میں سفید بال ہو، رسول اللہ نے فرمایا ان کا احترام کرو، اور تیسرا وہ سلطان بادشاہ کا احترام کرو، بادشاہ کے بارے میں بہت باتیں ہیں، اور چوتھا وہ والد کا احترام کرو۔ ایک آدمی کہتا تھا والد کے ساتھ لڑ کرتا تو میرے پاس آ کر میں کہتا تھا شرابی بھی ہے اور جو بھی گناہ اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نہیں ہے تو میں بھی لڑتا ہوں، جب یہ اللہ کا دشمن ہے میں اس کا دشمن بنا ہوں، یہ بیٹے کا اشتہار تھا، اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ آپ شرابی ہو، آپ جتنا بھی گناہ کرے یہ گناہ چھوڑو، آپ کافر ہیں، کفر سے اوپر کوئی گناہ ہے نہیں نا، آپ کافر ہے، ماں بھی کافر ہے، ماں کافر اور باپ بھی کافر ہے، تو
مسلمان والدین کا جیسا احترام فرض ہے، کافر والدین کا بھی اسی طرح احترام فرض ہے۔ کتنا فرق ہوگا؟ کافر ہے وہ کفر کا حکم دیتے ہیں تو وہ نہ ماننا، بس باقی احترام میں مسلمان والدین کافر والدین کا احترام برابر فرض ہے۔ اور والدین کا جو احترام ہے، اطاعت ہے، بات ماننے کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل ذکر کیا ہے۔ متصل اتنا اہم ہے والدین کی اطاعت کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ متصل حکم کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا حکم ہے۔ اب یہ ایک ہے زندگی میں کوئی احترام کرے گا، خدمت بھی کرے گا۔ ایک بعد الوفات ہے، پھر بھی حقوق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ، تین قسم دعا قبول ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ احادیث میں جو باتیں ہیں یہ 100% یقینی ہے، قرآن کی باتیں 100% یقینی ہے۔ کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرہ میں ہے، وہ اپنے اندر فکر کرے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، صرف لفظ اللہ کا ہے، معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کا معنی بھی وحی ہے، قرآن کا لفظ معنی دونوں وحی ہے، حدیث کا معنی وحی ہے اور لفظ وحی ہے۔ وہ حدیث میں اور قرآن میں جو باتیں ہیں اس میں شک نہیں ہے، شک ہے تو وہ اسلام سے نکلتا ہے۔ تین قسم دعا قبول ہے۔ ایک والدین کی دعا اولاد کے لیے، اور دعائی ہو یا اچھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی، لیکن دعا کی تاریخ معلوم نہیں، دعا کی تاریخ معلوم ہے۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، کہ اللہ سے مانگو یہ فلاں وظیفہ کرو، دعا بھی کرو، وہ کہتے ہیں کر کر کے تھک گئی، دعا کر کر کے تھک گئی، دعا تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا مقروض نہیں ہے، اللہ کسی کا کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے مجبور نہیں ہوتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا یقینی ہے، لیکن دعا کی تاریخ معلوم ہے۔ میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا 3000 سال بعد قبول ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا 40 سال بعد قبول ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا 3000 سال بعد قبول ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول ہوتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ہماری دعا یکدم قبول ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا چھوڑے نا، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا وہ عبادت ہے ضائع نہیں جاتی، یا وہ قبول ہو یا اور چیز اللہ دیتا ہے یا آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایک والدین کی دعا، اور تیسری دعوت المظلوم کی دعا ہے۔ کہتے ہیں مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم آدمی واضح حدیث میں آتا ہے وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، مظلوم اگر کافر بھی ہو، آپ نے کافر پر بھی ظلم کیا، وہ بددعائی کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کی بددعائی اللہ تک پہنچتی ہے، وہ درمیان میں وہ نہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ چند چیزیں ہیں۔ ایک ظالم کی تعریف کرے، کوئی ظالم کی تعریف کرے، حرام خور کی تعریف کرے، جیسا آج کل لوگ یہ حکمرانوں کی لیڈروں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فاسق کی تعریف کرنے سے عرش ہوتا ہے۔ ایک یہ مظلوم جب بددعائی کرتا ہے، کافر بھی ہو مظلوم جس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ عرش ہوتا ہے، عرش، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، عرش بھی ہوتا ہے مظلوم۔ مسلمان بھی ہو کسی پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے جب تک میں مظلوم کے لیے انتقام نہیں لوں گا لوگوں سے، اس وقت تک کسی کو بھی جنت میں جانا نہیں دوں گا۔ مظلوم کا انتقام جب تک ظالم سے مظلوم انتقام نہیں لیتا ہے، تو اس صراط سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ ایک دنیا میں والدین کے حقوق ہیں،
خدمت کرنا ہے، محتاج ہے تو مزدوری کر کے کھانا بھی دینا ہے، بات بھی ماننی ہے، اور سنت اور مستحب چھوڑنے کا کہتے ہیں وہ سب کچھ ماننا ہے، صرف حرام واجب اور فرض میں ان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن بات نہیں کرنا ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد بھی حقوق ہیں۔ والدین کا حق مرنے سے، والدین کے مرنے سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ والدین کے مرنے کے بعد اگر دنیا میں نافرمان بھی تھا لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور قبر پر جاتا ہے اور دعا کرتا ہے ہمیشہ، تو اس سے بھی وہ والدین کی جو نافرمانی کی ہے وہ نافرمانی معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ جائے قبر پر، زیادہ تو سنت ہے۔ آپ کا ایک خیال ہوگا قبر پر جاتے ہیں تو وہاں قبر میں والدین بیٹھے ہیں اور ابھی ان کو پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں والدین قبر میں دفناتے ہیں، غیر نبی کا جسم زمین نہیں کھا سکتی ہے، سالم ہوتا ہے۔ شہداء کا جسم بھی دیر تک سالم ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ باقی لوگوں کا جسم اکثر بوسیدہ ہو کر ختم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر قبول سنت ہے اور والدین کی روح کو پتہ چلتا ہے۔ فرشتے والدین کی روح علیم میں ہے یا سجین میں ہے، فرشتے ان روحوں کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے بیٹے نے، آپ کے رشتہ داروں نے، پوتے نے دعا کی ہے، وہ آپ تک پہنچی، اور اس کے جو پڑوسی روحیں ہیں علیم میں یا سجین میں، وہ بھی اس کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے اور رشتہ دار نے صدقہ کیا اس کے لیے اور دعا کی، یہ بھی۔ اور جب وہ زیادہ تر والدین کے قبر میں نہیں جاتے ہیں تو وہ اس کی روح پریشان ہوتی ہے، وہ قبر کو سیدھا ہو کر بیٹھی ہے، وہاں نہیں، وہاں کچھ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کی روح کو جب پیچھے سے دعا صدقات نہیں پہنچتے ہیں تو وہ روح پریشان ہوتی ہے، وہ وہاں علیم میں یا سجین میں، بدبخت لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی مثال کیا ہے؟ اس آدمی کی ہے دریا میں ڈوبا ہے، سمندر میں ڈوب گیا، سمندر میں ڈوب گیا تو وہ دونوں ہاتھ مارتا ہے اس طرح کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے۔ جب مر گیا تو میت کی یہ مثال ہے، ابھی وہ دریا میں ڈوب گیا ہے، دونوں ہاتھ مارتا ہے کہ کوئی بھائی، کوئی دوست اور کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد ہمارے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں، اس سال سوچ کے لیے صدقہ دیتا ہے یا نہیں ہے۔ والدین کے حقوق میں سے مرنے کے بعد ایک یہ ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے احسان ثواب کے لیے صدقہ، قرآن پڑھ کر بھی احسان ثواب کریں، زیادہ تر قبر کے لیے۔ ایک دوسرا یہ ہے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تیسرا یہ ہے والدین کی وجہ سے لوگ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار کس طرح ہوتے ہیں؟ کوئی ماں کی طرف کے ہیں، کوئی باپ کی طرف کے ہیں۔ اگر والدین نہ ہو تو کسی کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، والدین نہ ہو تو والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہا میں مجھ سے گناہ ہوا ہے، کچھ معافی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا ایک لڑکی کا رشتہ میں نے مانگا، وہ لڑکی نے دوسرے سے شادی کی، مجھ سے نہیں کی، مجھے غصہ ہے، وہ لڑکی میں نے قتل کیا۔ جیسے آج کل بھی ایسے ظلم بہت ہیں، آج کل بھی ایسے ظلم دیہاتوں میں بہت ہیں۔ دوسرا آدمی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معاف ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا ایک آدمی حاجی صاحب بیت اللہ کا حج کے لیے سفر میں جاتا تھا، اونٹ پر سوار تھا، اس سے مال چھیننے کے لیے میں نے اس کو قتل کر کے وہ مال چھین لیا۔ ایک نے لڑکی کو قتل کیا، سو حاجی کے پاس گیا، دوسرے نے حاجی کو، تو دونوں میں خدا کی شان ایک جگہ میں نہیں ہے، یہ سوال مختلف ہے، جواب بھی مختلف ہے، لیکن جواب دونوں کا ایک ہے۔ دونوں نے یہ کہا اگر آپ کے والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہیں، وہ صرف دل سے آپ کے لیے دعا کریں تو امید ہے یہ گناہ اللہ معاف کرے گا اور ان کو بھی ثواب دے گا مردوں کو۔ اگر والدین کی دعا نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو اور آپ کے لیے کوئی بخشش کی
صورت میں دونوں صحابہ نے یہ کہا والدین کی دعا مطلب اتنی اہم ہے. یہ لوگ اکثر جو پریشان ہوتے ہیں جیسے پریشانی ہے قرآن ہے یہ حقوق ادا نہیں کرتے, والدین کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور والدین کے نافرمان والدین کے رشتہ داروں کے نافرمان ہوتے ہیں, والدین کے دوستوں کے نافرمان ہوتے ہیں. وہ پریشانی دنیا میں ہوتی ہے, اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے.